اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَصُبُوغِ نِعَمٍ ابْتِدَاءً وَتَمَامِ مِنَنٍ وَآلَاءً ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين اما بعد فقد قالت فاطمة سلام الله عليها أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد اللهم صل أقول أودا وبدا لا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وآله أما ابنتي فاطمة فإنها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين وهي بضعة مني وهي ثمرة فؤادي وهي روحي التي بين جنبي وهي حوراه الإنسية متى قامت في محرابها بين يدي ربها ذا الجلال ظهرت نورها لملائكة السماوات كما تظهر نور الكواكب لأهل الأرض باواد بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد. جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی سیرت کے بارے میں کوئی خطیب سوچتا ہے کہ کہاں سے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے بارے میں گفتگو شروع کی جائے. 18 سال جناب زہرا صلوات اللہ علیہا نے زندگی گزاری. ان 18 سالوں میں اتنے مناقب، اتنی فضیلتیں اور اتنی مصیبتیں جو جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے لیے خداوند کریم کی طرف سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی طرف سے ثابت ہیں، وہ کہاں سے بھی کوئی خطیب بیان نہیں کر سکتا. مختصر یہ کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا. یہ روایت نقل کرتے ہیں عبداللہ بن عباس
فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا اما ابنتی فاطمہ فإنها سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین۔ فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگو جانو دیکھو، بتحقیق میری بیٹی فاطمہ یہ تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہے، من الاولین والآخرین۔ تو وہاں پر حاسدین میں سے ایک حاسد کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، سیدۃ نساء العالمین تو مریم بنت عمران نہیں ہے کیا؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا نعم ہی سیدۃ نساء عالمہا، مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن اما ابنتی فاطمہ فإنہا سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین۔ اما میری بیٹی فاطمہ جو سردار ہیں پورے عالم کی، من الاولین والآخرین، پوری عورتوں کی سردار ہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں رکے، آگے جا کے فرماتے ہیں کہ وَهِيَ بِضْعَةٌ مِّنِّي، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا حصہ ہے، اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا حصہ ہے، اگر میں امام ہوں تو فاطمہ امامت کا حصہ ہے، یعنی فاطمہ جہاں بھی جائے گی میرا حصہ ہے۔ پھر فرمائیں وَهِيَ حَوْرَاءُ الْإِنْسِيَّةِ، اور یہ میری بیٹی فاطمہ عام عورت نہیں ہے، یہ میری بیٹی حوراء الانسیہ ہے، انسانوں میں میری بیٹی حور ہے، انسانوں کی حور ہے۔ پھر فرمایا وَهِيَ ثَمَرَةُ فُؤَادِي، فاطمہ میرے دل کا میوہ ہے، وَهِيَ نُورُ عَيْنِي، فاطمہ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ پھر فرمایا کہ مَتَى قَامَتْ فِي مِحْرَابِهَا ظَهَرَ نُورُهَا لِأَهْلِ السَّمَاوَاتِ، جب میری بیٹی زہرا، جب میری بیٹی فاطمہ اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو میری بیٹی کا نور اہل سما کے لیے، آسمان کے ملائکوں کے لیے اس طرح چمکتا ہے جس طرح اہل ارض کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں، اس طرح میری بیٹی کا نور اہل سما کے لیے چمکتا ہے۔ لفظ زہرا زے کے ساتھ ہے، زہرا میں نے چمکنا، ضوئی کے ساتھ ہو تو ظاہر کے معنی میں، یہ زہرا عرض کیا میں نے، زہرا نورہا، میری بیٹی کا نور چمکتا ہے آسمان کے ملائکہ کے لیے، فرشتوں کے لیے، جیسا کہ آسمان کے کواکب کا نور اہل ارض کے لیے چمکتا ہے، اس طرح فرشتوں کو میری بیٹی کا نور نظر آتا ہے۔ مدینے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہم مدینے میں مختلف اوقات میں مختلف انوار کو دیکھتے ہیں، مختلف نوروں کو دیکھتے ہیں، مختلف رنگوں کو دیکھتے ہیں۔ مدینے کا رنگ صبح جو ہے کچھ سفید سا نظر آتا ہے، ظہر کے وقت زرد سا نظر آتا ہے، رات کے وقت جو ہے وہ سرخ سا نظر آتا ہے۔ یا رسول اللہ اس نور کا فلسفہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ نور کہاں سے نکلتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا اے مدینے والو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے جب میری بیٹی فاطمہ صبح اپنے پروردگار کی عبادت کے لیے محراب میں کھڑی ہوتی ہیں تو یہ جو سفید نور تم دیکھتے ہو یہ میری بیٹی فاطمہ کا نور چمک رہا ہوتا ہے۔ جب ظہر کے وقت جب میری بیٹی فاطمہ عبادت خداوندی کے لیے محراب میں کھڑی ہوتی ہیں تو زرد رنگ کا نور جو ہے
تم دیکھتے ہو یہ چمکتا ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ کا نور ہے۔ جب رات کے وقت نماز مغرب کے لیے جب میری بیٹی عبادت کے لیے محراب عبادت میں جاتی ہیں تو یہ سرخ قسم کا نور جو ہے، سرخ رنگ کا نور جو ہے، یہ میری بیٹی فاطمہ کا ہے۔ اسی لیے جناب زہرا کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے زہرا ہے، فاطمہ کے ناموں میں سے ایک کیا ہے؟ زہرا ہے۔ زہرا کا معنی چمکنا، یعنی وہ پھول جو ہے ابھی کیا کہتے ہیں وہ کھلتا ہے، اس کو زہرا کہتے ہیں۔ اس لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے جناب زہرا کے القاب میں سے، جناب زہرا کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے زہرا قرار دیا۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا، وما ادراک الزہرا صلوات اللہ علیہا، ہر امام نے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی مظلومیت کے بارے میں ہر امام نے بات کی ہے، ہر امام نے بات کی ہے۔ راوی نقل کرتا ہے کہ ہم امام علی رضا علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام کی خدمت میں خانہ کعبہ میں تھے۔ اس وقت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی عمر تقریباً 4 یا 5 سال عمر تھی۔ امام محمد تقی علیہ السلام اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیک کے، دونوں ہاتھوں کو زمین پہ رکھ کے آسمان کی طرف کچھ دیکھ رہے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام آسمان کی طرف کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو امام علی رضا علیہ السلام پوچھتے ہیں بیٹا کیا سوچ رہے ہو، اس وقت کیا سوچ رہے ہو؟ تو امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں بابا سوچ رہا ہوں کہ جنہوں نے میری دادی زہرا پہ ظلم کیا ہے، میری دادی زہرا پہ جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو قبر سے نکالوں، قبر سے نکال کر ان کو ایسے تعزیانے ماروں تاکہ وہ قیامت تک یاد کرتے رہیں۔ یعنی ہر امام نے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کے بارے میں سوچا ہے، کہا ہے، بیان فرمایا ہے۔ جتنا بیان فرمایا ہے جو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ وہ جو جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کا کلام خطبہ فدقیہ کا اجزاء میں سے ایک جز جو میں نے تلاوت کی، یہاں پر جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ ایوہ الناس، کہاں ہے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا؟ مسجد رسول میں ہیں، جہاں پر ہمیشہ اپنے بابا کو بیٹھا دیکھتی تھیں۔ آج جب مسجد میں گئی تھیں تو اس جگہ پر کوئی اور بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر پردہ لگا ہوا تھا، پردے کے پیچھے جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کافی دیر بیٹھی رہی۔ کسی نے سبب نہیں پوچھا زہرا کیوں آئی ہو۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایوہ الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جانو میں فاطمہ ہوں، اے لوگو اعلموا جانو میں فاطمہ ہوں۔ کہ فاطمہ کیا صحابہ نے نہیں سنا تھا؟ صحابہ نہیں جانتے تھے کہ یہ فاطمہ ہے؟ کون سا نام ہے یہ وہ نام ہے، یہ مرارن و تکرارن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے ممبر سے کئی مرتبہ یہ جو حدیث میں نے بیان کی، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ممبر سے بیان فرمایا تھا۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اس وقت مسجد نبوی کیا، کون سی چیز کیا تھی؟ مسجد نبوی میں کیا تھا؟ آج کے زمانے میں اگر کہا جائے تو مسجد نبی اس زمانے میں پارلیمنٹ ہاؤس کی حیثیت رکھتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اس کے سردار تھے۔ اور کوئی سردار آج کا وزیر اعظم یا آج کا وہ پارلیمنٹ ہاؤس کا سردار اپنی ممبر پہ بیٹھ کر، اپنی کرسی میں بیٹھ کر کہے کہ میرا بیٹا ایسا ہے، میری بیٹی ایسی ہے، اور میرا بھائی ایسا ہے، میرا داماد ایسا ہے، میرے نواسے ایسے ہیں،
تو ایسی بات کرے تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تمام لوگ کہیں گے، پارلیمنٹ میں جتنے لوگ ہیں تمام کہیں گے بھائی یہاں پر کوئی ملکی حوالے سے کوئی بات کرو، کوئی دوسری تیسری بات کرو، یہاں پر بیٹھ کے تم اپنے خاندان کی کیا کہتے ہیں فضیلتیں بیان کرنے لگے ہو، تو یہ چپ کرو، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نبی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ مسجد نبوی میں ممبر پہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، علی منی، حسن الحسین منی۔ اب حسن کی تعریف کر رہے ہیں، حسین کی تعریف کر رہے ہیں، امیر المومنین کی تعریف کر رہے ہیں، جناب زہرا کی تعریف کر رہے ہیں، تو کہنے والے میں سے کسی نے اٹھ کر یہ نہیں کہا، یہ جرأت نہیں ہوئی کہ کہے یا رسول اللہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر آپ دین کی بات کریں، یہاں پر آپ خدا کی بات کریں، یہاں پر مذہب کی بات کریں، یا رسول اللہ آپ اپنی بیٹی کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے داماد کی تعریف کر رہے ہیں، اپنے بیٹوں کی تعریف کر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہاں پر کوئی اور بات کر دے۔ کسی کو کہنے کا حق نہیں، نہ کیوں کوئی کہہ سکا، بلکہ تمام کے تمام جانتے تھے یہ جو نبی یہاں پر بات کرتا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کرتا، زہرا کی تعریف کرتا ہے تو اپنی طرف سے نہیں کرتا، علی کی تعریف کرتا تو اپنی طرف سے نہیں کرتا، حسن حسین کی تعریف کرتا اپنی طرف سے نہیں کرتا، بلکہ تمام کے تمام یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخصیت ہے، وما ينطق عن الهوى الا ان هو الا وحی یوحى، یہ تمام کے تمام جو باتیں کرتا ہے وہی کی باتیں کرتا ہے۔ فاطمہ کی تعریف کرتا ہے تو خدا نے کہا ہے، علی کی تعریف کرتا ہے تو خدا نے کہا ہے، حسن حسین کی تعریف کرتا ہے تو خدا نے کہا ہے۔ یہ وہ فاطمہ تھیں جن کے بارے میں تمام صحابہ جانتے تھے۔ اول اسلام سے لے کر حدیث دار سے لے کر حدیث غدیر تک، حدیث دار سے لے کر حدیث غدیر تک یہ تمام روزانہ سنتے تھے۔ اس وقت جناب زہرا نے فرمایا اعلموا، جان لو اے بدبختو، انی فاطمہ، اعلموا جان لو اے بدبختو میں فاطمہ ہوں۔ پھر فاطمہ کہہ کے اکتفا نہیں کیا، یہاں پر کیوں کہا جناب زہرا صلوات اللہ علیہ نے کہ اعلموا انی فاطمہ، میں فاطمہ کیوں کہا؟ بعد میں یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے جب فاطمہ کا حق غصب کیا تھا تو فاطمہ نے ہمیں بتایا نہیں، ہمیں اطلاع نہیں دی کہ ان کا حق غصب ہوا ہے۔ تو پھر جناب زہرا صلوات اللہ نے خطبہ دیا، خطبہ دے ہمیں پتہ نہیں، خطبہ تو دیا لیکن خطبہ کس نے دیا، کون سی خاتون تھی، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں۔ تو اس لیے زہرا صلوات اللہ علیہ کو کہنا پڑا کہ انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں، میں وہ ہوں جس کے بارے میں میرے بابا نے کہا تھا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو روحی التی بین جنبیا، میں وہی فاطمہ ہوں، کوئی اور نہیں ہوں۔ اس کے بعد فرمایا وہ ابی محمد، درود بھیجے محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، فرمایا کہ میں کوئی عام سی بیٹی نہیں ہوں، میں وہ یہ کائنات کے سردار کی بیٹی ہوں، کائنات کے سردار کی بیٹی ہوں۔ پھر فرمایا کہ اقول عودا و بدعا، پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہہ رہی ہوں، یہ ساری زندگی کہتی رہوں گی۔ کیا کہا؟ اقول عودا و بدعا، پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہہ رہی ہوں۔ لا اقول ما اقول غلطا حاشا کی یا بنت رسول، فرمایا کہ جو کہتی ہوں درست کہتی ہوں، لا اقول ما اقول غلطا، جو کچھ کہتی ہوں غلط نہیں کہتی، جو کہتی ہوں صحیح کہتی ہوں، درست کہتی ہوں۔ ولا افعل ما افعل شططا، جو کچھ کرتی ہوں وہ ظلم و جور و بربریت کے لیے نہیں کرتی ہوں، عدل و انصاف کے لیے کرتی ہوں، جو کرتی ہوں عدل و انصاف کی طرح کے لیے کرتی ہوں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق خداوند کریم نے ایک رسول بھیجا تمہارے میں سے، تم میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں سے ایک رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم، وہ اس پر شاہ گزرتی تھی، اس نبی پر مشکل گزرتا تھا۔ کون سی بات مشکل گزرتی تھی؟ اگر تم کوئی مصیبت میں پھنس جاؤ، تمہیں کوئی پریشانی ہو جائے،
تو اس رسول پہ شاہ گزرتی تھی یہ بات، عزیز علیہ، اس پر شاہ گزرتی تھی، ما عنتم، تمہارے پر کوئی مشکل آ جائے تو اس پر وہ شاہ وہ برداشت نہیں کرتے تھے، حریص علیکم، تمہارے اوپر حریص تھے، تمہاری زندگی کے بارے میں، تمہاری ہدایت کے بارے میں، تمہارے ہر چیز کے بارے میں وہ کیا ہوتے؟ حریص تھے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی ایسے نبی تھے کہ یہ مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم تھے، مومنین کے لیے مہربان تھے، کسی مومن کو کسی اذیت میں دیکھنا نہیں پسند کرتے تھے، بلکہ دیکھ نہیں سکتے تھے، خود پریشانیاں برداشت کرتے تھے لیکن مومنین پر کسی پریشانی کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ درود بھیجے محترم۔ اگر کوئی بندہ کسی پہ ظلم کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے، وہ بندہ اس سے معافی مانگنے کے لیے جائے تو پہلے کیا مطالبہ ہوتا ہے؟ عاقل آدمی جس کے پاس کچھ نہ کچھ عقل ہو، وہ کیا کرتا ہے؟ جس قسم کا اس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، جس قسم کا اس کے اوپر ظلم کیا ہے اس کو بدلہ دے گا نا، ایسے کہ نہیں؟ کسی کے پیسے کیا کہتے ہیں لیے ہیں، کسی کا مال لیا ہے تو پہلے وہ بندہ، یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے چاہے کہ اس کو جا کے یہ مال واپس کر دے، مال واپس کرنے کے بعد کہے بھائی جو تجھے اذیت ہوئی ہے اس اذیت کے بارے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، ایسے ہی نہیں ہے؟ ایسے ہونا چاہیے نا۔ عاقل آدمی ایسے ہی کرتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے اوپر زیادتی کرتا ہے تو جا کر اس سے معافی مانگتا ہے، معافی تب مانگتا ہے پہلے اس کا جو اس کے اوپر اس کا حق لیا ہے اس حق کو دے دے۔ تو مدینے میں یہ مشہور ہو گیا کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کافی نحیف ہو چکی ہیں، کافی کمزور ہو چکی ہیں، طریحۃ الفراش ہو چکی ہیں، اٹھ نہیں سکتی ہیں۔ تو اس زمانے کے حاکم نے کہا کہ ہم جاتے ہیں، جا کر زہرا صلوات اللہ علیہا سے معافی مانگ کے آتے ہیں، معافی مانگ کے آتے ہیں۔ آئے دروازے پہ آئے، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، کئی مرتبہ آئے، جناب زہرا صلوات اللہ علیہا نے قبول نہیں فرمایا، قبول نہیں فرمایا۔ کیوں آتے ہیں؟ معافی مانگنے کے لیے۔ تو پھر جاتے ہیں مولا کائنات امیر المومنین کی خدمت میں جاتے ہیں، جا کر عرض کرتے ہیں یا ابوالحسن ہمیں ہمارے اوپر مہربانی فرمائیں کہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے ہمیں اجازت دلوا دے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، جا کر ان سے معافی مانگتے ہیں، سنا کہ وہ ہم سے ناراض ہے، سنا کہ وہ ہم سے ناراض ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان سے جا کر معافی مانگے۔ ایک مرتبہ جناب امیر المومنین علیہ السلام جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی خدمت میں آئے، خدمت میں آنے کے بعد فرمایا کہ یا بنت رسول، یا ام حسن والحسین، فلان فلان یہ کہہ رہے ہیں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو آپ اجازت دیں گی؟ تو جناب زہرا صلوات اللہ علیہا نے فرمایا کہ ہاں یا ابوالحسن، کئی یعنی ہم جاؤنی مرارا و تکرارا، میرے پاس آئیں لیکن میں نے اجازت نہیں دیا۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ زہرا میں ان کو اجازت دے کے آیا ہوں، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے لیے جناب زہرا سے اجازت لے لوں گا، تو اگر اجازت دیتی ہیں تو بہتر ہے۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا نے فرمایا کہ یا ابوالحسن البیت بیتک، گھر تیرا گھر ہے، والحلیلۃ زوجتک والحرۃ زوجتک، یا علی گھر تیرا ہے اور میں آپ کی زوجہ ہوں، جس طرح آپ فرمائیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اجازت دی جائے۔ جناب مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ۔ وہ اول اور ثانی جو ہے اپنے ساتھیوں کو لے کر، اکیلے ساتھیوں کو لے کر جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے بعد جب جناب زہرا صلوات اللہ علیہا نے ان کو دیکھا تو زہرا صلوات اللہ علیہا نے اپنا منہ ان سے پھیر لیا، انہوں نے السلام علیک یا بنت رسول اللہ، یا بضعۃ رسول اللہ، اے فاطمہ ہمارا سلام آپ پہ ہو۔ وَلَمْ تَرُدْ سَلَامَهُمَا، یہ روایت ہے، بخاری کی روایت بھی ہے، اور ابن قتیبہ نے اپنی کتاب الامامہ و سیاسہ میں بھی ذکر کیا ہے کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا نے ان دونوں کو سلام کا جواب نہیں دیا۔ سلام کا جواب، مسلمان کا سلام کا جواب دینا مسلمان کے اوپر کیا ہے؟
واجب ہے۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا نے ان دونوں کو سلام نہیں کیا، یعنی وہ دونوں بھلے جملہ محترم یہاں پر کیا بیریکیڈ کے اندر تو آ کر کہنے لگا، پھر جناب زہرا صلوات اللہ علیہ نے اپنا منہ پھیر لیا تو جناب امیر المومنین سے فرمایا یا امیر المومنین میرے اوپر کپڑا ڈال دیں۔ پھر بولنے لگا دوسرا، وہ دونوں بولنے لگے یا زہرا ہمیں معاف کر دیں، یا فاطمہ ہمیں معاف کر دیں۔ تو یا زہرا آپ میری بیٹی سے زیادہ میرے لیے عزیز ہے، یا زہرا کاش کی جس دن آپ کا بابا اس دنیا سے چلا گیا میں مر جاتا، آپ میرے لیے میری بیٹی سے زیادہ عزیز ہیں، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا بات نہیں کی، مرارن و تکرارن کہنے کے بعد جناب زہرا صلوات اللہ علیہا نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو قسم دیتی ہوں خدا کا، میں تم دونوں کیا دیتی ہوں، انشدکم اللہ، میں تمہیں دونوں کو خدا کا قسم دیتی ہوں، قسم دے کے کہتی ہوں کہ ایک بات پوچھتی ہوں، اگر اس بات کا صحیح جواب تم نے دے دیا تو پھر ہو سکتا ہے کیا کہتے ہیں آگے بات بڑھ سکتی ہے، میری اور تیری بات آگے بڑھ سکتی ہے، جو میں سوال کرنے والی ہوں اس سوال کا تم جواب دے دو تو آگے بات کروں گی۔ تو کہنے لگا امر کیا بنت رسول، جو حکم ہو فرمائیں یا بنت رسول۔ تو فرمائیں میں تمہیں دونوں کو قسم دیتی ہوں، اما سمعتما قول ابی صلی اللہ علیہ وآلہ ان ابنتی فاطمۃ بضعۃ منی، ان ابنت فاطمتی من ارضاها فقط ارضانی ومن ابغضها فقط ابغضنی۔ یہ بات تم دونوں نے میرے بابا سے سنا یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا بنت رسول تمہارے بابا نے کہا تھا کہ ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہے، ولا نورث ما ترکناہ صدقہ۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ نے کیا فرمایا تھا کہ میرے بابا نے یہ کہا تھا میرے بارے میں، تو پھر تم نے میرا حق غصب کیوں کیا؟ تو جب حق کی بات آ گئی تو کہنے لگے کہ وہ کیا تھا، رسول کی حدیث، جھوٹی حدیث، وہاں پر آ کر جھوٹ بولا، یا کیا یہ حدیث زہرا نے نہیں سنی تھی؟ کیا یہ حدیث امیر المومنین نے نہیں سنی تھی؟ یا حسن و حسین یا باقی جو جناب زہرا کے ساتھ صحابہ تھے انہوں نے نہیں سنی تھی؟ سلمان، ابو ذر، مقداد اور عمار، زبیر، یوسف، انہوں نے یہ حدیث نہیں سنی تھی؟ تو تم کہتے ہو کہ کیا کہتے ہیں لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، یہ حدیث جو ہے نہیں سنی تھی۔ فرض کریں، آگے مشکل ہے تصریح نہیں کر سکتے، فرض کریں کہ یہ صدقہ ہی تھا، جب تم آئے ہو معافی مانگنے کے لیے تو وہ صدقہ سمجھ کے واپس دے دیتے، رسول کا صدقہ سمجھ کے۔ جو باغ فدق کو تم نے غصب کیا ہے، جناب زہرا کے پاس 4 سال رہا یہ باغ فدق، کتنے سال رہا ہے؟ 4 سال۔ 8 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے جناب زہرا کے نام کیا تھا، 8 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک جناب زہرا کے پاس تھا۔ جناب زہرا جو ہے اس آمدنی سے اپنے لیے کچھ بھی خرچ نہیں کرتی تھیں، سلام اللہ علیہ یا زہرا، اپنے لیے نہ اپنے بیٹوں کے لیے نہ اپنے شوہر کے اوپر خرچ نہیں کرتی تھی۔ اس زمانے میں اس سے کتنا آتا تھا پتہ ہے؟ آمدنی جو ہے ابتدائی سالوں میں اس کی آمدنی جو ہے 24,000 دینار، 24,000 دینار۔ آج کے زمانے میں ہو سکتا ہے کئی ملکوں کی کیا کہتے ہیں سالانہ بچت ہوتی نہیں، 24,000 دینار سونے کا آمدنی، اس کے بعد 40,000، اس کے بعد 60,000، یہ بھی کہا گیا۔ جتنے سال جناب زہرا کے پاس رہا وہ تمام جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کیا کرتی تھی؟ فقراء و مساکین میں تقسیم کرتی تھی۔ وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کی حدیث جو تم نے کہی ہے ما ترکناہ صدقہ، وہ دے دیتے۔ تو پھر انہوں نے کہا بلا یہ باتیں ہم نے تمام سنی ہیں جو آپ کے بارے میں آپ کے والد گرامی نے فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ایھا الحاضرون، اے وہ لوگ جو یہاں پر حاضر ہو،
उशहिदुल्लाह व उशहिदुल मलाइका, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहती हूँ, मलाइका को गवाह बना के कहती हूँ, ए जमअल हाजिर तुम्हें गवाह बना के कहती हूँ, वल्लाहि इन्नी अस्कत यानी साकितुहुमा इन्नहुमा यकुन अग़ज़बानी, इन्नहुमा अग़ज़बानी, खुदा की कसम इन दोनों ने मुझे गज़बनाक किया, मैं इन दोनों से नाराज़ हूँ। फिर फरमाया लअदउवन्ना अलैकुमा दुबुरा कुल्ल सलात, खुदा की कसम जितना अरसा जिंदा रहूँ, जितना वक़्त जिंदा रहूँ, हर नमाज के बाद तुम दोनों के ऊपर बद्दुआ करूँगी। लअदउवन्ना अलैकुमा दुबुरा कुल्ल सलात, हर नमाज के बाद तुम दोनों के ऊपर नफरीन करूँगी, तुम दोनों के ऊपर नफरीन करूँगी। कहते हैं कि इस तरह करके वो रोते हुए निकल गए। इला आखिरी ये जो है सबसे बड़ी बात ये कि किसी से माफ़ी मांगना है, तो सबसे पहले उसका क्या करना चाहिए, हक़ वापस लेना चाहिए। जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का जुज़्व बहुत नहीं हो चुका है, बस मुख्तसर कर रहा हूँ कुछ मसाइल बयान करके। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब दरवाज़े पे आते हैं, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब दरवाज़े पे आते हैं, आकर कहते हैं कि मैं जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की इयादत के लिए आया हूँ। तो अंदर से कहा गया, ए अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, इस हालत में जनाब ज़हरा हैं, बिन्त रसूल इस हालत में हैं कि वो तुम्हारा इस्तक़बाल नहीं कर सकती हैं, आपका इस्तक़बाल नहीं कर सकती, आप वापस चले जाएँ। वापस चले जाते हैं। चले जाने के बाद अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब पैगाम भेजते हैं अमीरुल मोमिनीन को, कहते हैं मेरे भतीजा खुदा आपकी हिफाजत करे, और आप जैसा बहादुर कहीं भी नहीं है। बहुत सार कहा कि ये जो आपने अभी मुझे फरमाए पैगाम भेजा है कि जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा किसी से मिल नहीं सकती हैं, इनका क्या कदीसम बहुत नहीं हो चुका है, तो फिर अगर बात ऐसी है तो या ए मेरे भतीजे मुझे हुक्म दे दें कि मैं मुहाजिर और अंसार को जमा करूँगा। जमा करने के बाद एक क्या कहते हैं मुहिब, एक तशरीह हम जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की करेंगे। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन पैगाम दिया, ए चाचा आपकी मेहरबानी और आपकी शफ़क़त मेरे ऊपर हमेशा है और दायम रहेगी, लेकिन मैं जो है इस हालत में नहीं हूँ कि अंसार और मुहाजिरीन को जमा किया जाए। देखते हैं ये बाद में क्या होगा। जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा आखिरी दिन है जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा का, बहुत नहीब हो चुकी हैं, बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, सोई हुई थी, ख्वाब देखती हैं। ख्वाब में अपने बाबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले मरतबा, रसूल खुदा की वफ़ात के बाद पहले मरतबा अपने बाबा को ख्वाब में देख रही हैं। ख्वाब में देखने के बाद कहाँ जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़े कसर में हैं, बहुत बड़े कसर में जन्नत में हैं। तो जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा रोती हैं, रोकर कहती हैं कि बाबा। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि या बिनती या बुनैया अना मुश्ताक इलैकी, या ए मेरी बेटी मैं आपके लिए मुश्ताक हूँ। जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा ने फरमाया या अभी अना अशद्दु शौक़न इला लिक़ाइक, या रसूलल्लाह आपको देखने के लिए मैं ज़्यादा मुश्ताक हूँ, आपसे ज़्यादा मुश्ताक हूँ। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हादिहिल अशिया अंती मई, ए ज़हरा ये रात जो है आप मेरे पास गुजारेंगी। जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की आँख खुलती है, आँख खुलने के बाद देखती हैं आया ये मैं ख्वाब में देख रही हूँ या सामने बाबा आए हुए थे, क्योंकि जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखे ना, रसूल खुदा ने फरमाया जो मुझे ख्वाब में देखेगा कानो हो उसने मुझे जागते हुए देखा है। तो जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को यकीन हो गया कि आज जो है दुनिया की मुसीबतों से जान छुट जाएगी। जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा खुश हुई, दिल से खुश थी, लेकिन फ़ौरन एक बात जहन में आई, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो मेरे इब्न अम के लिए मेरे सरदार की मदद कौन करेगा। दुनिया में मैं अकेली अपने शोहर की मददगार थी, मैं अली की अकेली मददगार थी, उनकी नासिरा थी, उनकी दाविया मैं अकेली थी, मैं चली जाऊंगी तो अली की मदद कौन करेगा। फिर सोचा कि मैं तो इस दुनिया से चली जाऊंगी, मैं खुश हो रही हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे बेटे हसन हुसैन का क्या होगा, मेरी बेटी ज़ैनब का क्या होगा।
جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کو یقین ہو گیا میں دنیا سے جاؤں گی۔ کتاب والا لکھتا ہے الفاطمہ من المہد الی اللحد، سید قزوینی لکھتے ہیں کہ وہ کوشش کیا جناب زہرا صلوات اللہ علیہا نے کہ فراش سے کھڑی ہو جاؤں، کھڑی ہو کر حسن حسین کے سر دھلاؤں، حسن حسین کے کپڑے دھلاؤں۔ جناب زہرا کھڑی ہونا چاہتی ہیں لیکن کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اوصلتھا الی الماء، پتہ نہیں کس طرح اپنے آپ کو پانی تک پہنچایا۔ گھر میں جہاں پانی پڑا ہوا تھا وہاں تک جناب زہرا اس طرح گئی ہوں گی، دیوار کے سہارے گئی ہوں گی۔ مشکل ہے، کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، دیوار کے سہارے کیسے گئی؟ اس طرح جناب زہرا پانی تک پہنچی جس طرح 6 ماہ کا بچہ چل کے اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں سے چل کے جاتا تھا، اس لیے اس طرح پانی تک پہنچ گئی۔ پانی تک پہنچنے کے بعد فاستدعتا الحسن والحسین، فاستدعت حسن والحسین، حسن اور حسین کو بلایا۔ بلانے کے بعد حسن اور حسین کے سروں کو اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دھونا شروع کر دیا۔ دونوں ہاتھوں سے، وہ ہاتھ جو ید المرتعشتین، دونوں کامتے ہوئے ہاتھوں سے حسن اور حسین کے سر دھونا شروع کر دیا۔ تو ساتھ روتی بھی تھی، اس انداز میں روتی تھی کہ حسن حسین کو پتہ نہ چلے، کیونکہ میں اس دنیا سے جا رہی ہوں۔ یہ سوچ رہی ہوں گی خدایا میں تو جا رہی ہوں، میرے بعد میرے بیٹے حسن کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے بیٹے حسین کا کیا ہوگا، پروردگارہ میرے بعد میری بیٹی زینب کیا ہوگا، میرا اللہ میرے سردار علی کا کیا حال ہوگا۔ مولا کائنات گھر تشریف لاتے ہیں، گھر تشریف لائے، دیکھا تو جناب زہرا صلوات اللہ علیہ روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہیں۔ عرض کرنے فرمانے لگے زہرا الحمدللہ آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک ہو گئی ہے، آپ حسن حسین کے کپڑے دھو رہی ہیں، حسن حسین کے سر دھو رہی ہیں، زہرا کیا ٹھیک ہو گئی ہیں؟ جناب زہرا نے فرمایا یا علی ابھی بتاتی ہوں، یا علی ابھی بتاتی ہوں۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد امیر المومنین سے کہتے ہیں یا ابوالحسن مجھے اٹھا کر کمرے میں لے چلو، کیونکہ آپ کمرے سے کیسے نکلی تھی خدا جانے، واپس کمرے میں نہیں جا سکی۔ مولا کائنات امیر المومنین نے اٹھا کر زہرا کو کمرے میں لے جاتے ہیں۔ لے جانے کے بعد کمرے کے اندر سے حسن اور حسین کو کہتی جاؤ جا کر نانا کے پاس جاؤ، نانا کے پاس جا کے دعا کرو۔ جناب زینب کو کسی ہاشمی کے گھر بھیجتی ہیں، باقی جو خواتین جناب زہرا کی خدمت کرتی تھیں ان کو بھی باہر نکالا۔ نکالنے کے بعد جناب امیر المومنین سے فرماتی ہیں کہ فرمائیں کہ یا ابوالحسن، اے میرے سردار، اے میرے سرتاج، حل آہدتنی کاذبا ولا خائنا منذ عاشرتک، یا علی جب سے میں تیری خدمت میں آئی ہوں مجھے کاذبہ یا مجھے خائنہ پایا ہے، یا علی میں نے کبھی تیری مخالفت کی ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں حاشا کیا بنت الرسول، اے میرا دایا بازو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میری خیانت کریں یا آپ میری مخالفت کریں؟ ایسا کبھی میں نے نہیں دیکھا ہے۔ مختصر کر رہا ہوں، جناب زہرا صلوات اللہ علیہ نے فرمایا، عرض کی یا ابوالحسن کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، یہ وصیتیں غور کر کے سننا، اگر عمل کرنا چاہو تو عمل کریں، اگر نہ کرنا چاہو تو آپ پہ الزام نہیں ہے، لیکن آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں، کچھ وصیتیں بیان کرتی ہوں۔
امیر المومنین نے فرمایا کہ بیان کرو اے زہرا، انشاءاللہ ان تمام وصیتوں پہ عمل کروں گا اے زہرا فرمایا کہ یا علی جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں نا تو میری بہن کی بیٹی امامہ اس سے شادی کرنا، کیونکہ یہ جو ہے میرے بیٹوں کے لیے اور میری بیٹی زینب کے لیے میری طرح ہوں گے میرے بیٹوں کی خیال رکھے گی اور میری بیٹی زینب کا خیال رکھے گی۔ پھر فرمایا کہ اے علی اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، میری کپڑے نہ اتارنا، کپڑے کے اوپر سے مجھے غسل دینا۔ پھر فرمایا کہ وَدْفِنِّي لَيْلًا، یا علی مجھے رات کو دفن کرنا۔ یا علی لا تحضر احد فی جنازتی من ظلمنی، یا علی جس نے میرے پر ظلم کیا ہے ان کو کسی کو میرے جنازے پہ آنے نہ دینا، میری تشییع پہ آنے نہ دینا، میری نماز جنازہ وہ نہ پڑھے۔ یا علی مختصر لوگوں کے ساتھ میری نماز جنازہ پڑھ لیجئے گا۔ وَدْفِنِّي لَيْلًا، رات کو دفن کرنا، دن کو نہیں، اندھیرے میں دفن کرنا۔ پھر فرمایا یا علی جب شادی کرو گے نا، شادی کے بعد ایک دن اور رات اپنی بیوی کے پاس رہنا اور ایک دن اور رات میری اولاد کو دینا، کیونکہ میری اولاد میرے بعد یتیم ہو جائیں گے، پریشان ہوں گے۔ اے علی میں اپنے حسن اور حسین کو پریشان ہونا نہیں دیکھتی۔ پھر فرمایا یا علی میرے بیٹوں کے سامنے چیخنا نہیں، ان کو ڈانٹنا نہیں، میری بیٹی زینب کو ڈانٹنا نہیں۔ اے علی امیر المومنین نے فرمایا یہ زہرا تمام پہ عمل کروں گا۔ نماز کا وقت ہونا چاہتا ہے، مولا کائنات نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ نے اسماء بنت امیس کو بلانے کے بعد کہا کہ اے اسماء وہ جو حنوط میرے بابا چھوڑ گئے تھے وہ لے آؤ، وہ پانی میرے لیے حاضر کرو۔ یہ تمام حاضر کرنے کے بعد جناب زہرا صلوات اللہ علیہ نے اپنا ایک غسل کر دیا۔ غسل کرنے کے بعد صاف کپڑے پہننے کے بعد جناب زہرا صلوات اللہ علیہ نے اسماء بنت امیس سے کہا اے اسماء کمرے کے درمیان میں میرا بستر بچھا دے۔ بستر بچھانے کے بعد اس طرح لیٹی جس طرح میت کو لٹایا جاتا ہے۔ لٹانے کے بعد اسماء سے کہتی ہیں اسماء تو باہر چلی جا۔ جانے کے بعد میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی ہوں، جب سورہ یاسین کی تلاوت یا میری آواز تم سنتی رہو، تم چپ رہنا، کچھ بھی نہ کہنا۔ جب آواز بند ہو جائے نا، جب آواز رک جائے نا تو میری خبر لے لینا۔ جناب اسماء بنت امیس باہر چلی جاتی ہیں، حسن حسین کو باہر بھیجا ہوا ہے، جناب زینب کو کسی ہاشمی کے گھر بھیجا ہوا ہے۔ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا کمرے کے درمیان میں اپنے آپ کو اس طرح لٹایا جس طرح میت کو لٹایا جاتا ہے۔ تو اس وقت جناب زہرا سورہ یاسین کی تلاوت کرتی ہیں۔ تلاوت کرتے کرتے جب آواز رک گئی تو اس وقت اسماء بنت امیس اندر آ جاتی ہیں۔ اندر آتی تو کیا دیکھتی ہیں؟ جناب زہرا صلوات اللہ علیہا فرماتی ہیں السلام علیک یا جبرائیل، السلام علیک یا اسرافیل، السلام علیک یا میکائیل، السلام علیکم یا ملائکۃ السماء، السلام علیک یا علی یا رسول اللہ۔ پھر کہتی ہیں کہ یہ اسرائیل رفقاً بھی اے اسرائیل جب تو میرے روح قبض کر رہا ہے، اے اسرائیل تجھے پتا ہونا چاہیے یہ جسم بہت بڑا نحیف ہے، اس جسم نے بہت سے ظلمیں گزری ہیں، اس جسم پہ ایسے ظلمیں گزری ہیں جس طرح زہرا صلوات اللہ علیہ نے فرمایا تھا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا میرے اوپر ایسی مصیبتیں گزری، یہ کتنے 2 مہینوں میں یا 3 مہینوں میں اتنی مصیبتیں گزری، اتنی
मुसीबतें अगर सफ़ेद दिनों के ऊपर गुजर जाती तो काले रात में तब्दील हो जाती। इसी असना में जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा दुनिया से चली जाती हैं। जब दुनिया से चली गई, हसन और हुसैन घर आते हैं। घर आकर जल्दी से जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के हुजरे में जाना चाहते हैं। जब हुजरे में जाना चाहा तो अस्मा बिन्त उमैस कहती है, ए मेरे सरदार पहले खाना खा लो, ये तुम्हारी माँ ने खाना पकाया तुम्हारे लिए, ये खाना तनावुल फरमाओ। तो फरमाते हैं, ए अस्मा हल आहतनी नहनु अकलना बिदून उम्मिना, ए अस्मा क्या तूने कभी हमें देखा है कि हमने अपनी माँ के बगैर कोई खाना खाया हो, अपनी माँ के साथ खाना खाएंगे। अस्मा ने कहा, ए मेरे सरदार तुम्हारी माँ आराम फरमा रही हैं, सो रही हैं, थोड़ी देर बाद जागेंगी ना, उस वक्त खाना खाना। हसन हुसैन ने फरमाया, अस्मा ये वक्त मेरी हमारी अम्मा का सोने का नहीं है, ये हमारी अम्मा का इबादत का वक्त है, हमारी अम्मा कभी नहीं सोती। अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।